اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عزیز طلباء، سلسلہ کلام بنو اسرائیل سے متعلق چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اپنے جو عظیم احسانات کیے، ایک ایک کر کے ان احسانات کو اللہ رب العالمین کی یاد دہانی کرا رہا ہے، تاکہ بنو اسرائیل کے لوگ اللہ کی ان نعمتوں کے ساتھ اب تک جو رویہ ناشکری اور نافرمانی کا کیے ہوئے ہیں، نسلاً بعد نسل، اس سے باز آئیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ اپنی ان ساری شرارتوں کی تلافی کر کے اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بنے. قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ واقعے کی تفصیل نہیں بیان کرتا ہے، اور ان واقعات کو بیان کر رہا ہے جو بنو اسرائیل اور قرآن مجید کے ان اولین مخاطب کے ہاں معروف اور مشہور تھے، جن واقعات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی جن واقعات پر کسی دلیل اور برہان کا وہ مطالبہ کر سکتے تھے، اس ناطے کہ وہ واقعات ان کے ہاں ایک تاریخی مسلمے کے طور پر مانے اور جانے جاتے تھے. انہی میں سے ایک واقعہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. غمامہ کی جمع یعنی بدلی. ہم نے بدلی کا سایہ کیا. یہ جزیرہ نما سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام بدلی بھیج کر کے کیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک خصوصی اور عظیم انعام تھا، اس ناطے کہ دھوپ کی شدت سے بچنا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. اور اسی دھوپ سے بچنے کے لیے انسان مکانات کی تعمیر کرتا ہے، درخت کے سائے اور دیوار کے سائے کا سہارا لیتا ہے، اور مختلف قسم کے سہارے لیتا ہے. لیکن چونکہ وہاں ایسا فوری طور پہ کوئی انتظام نہیں تھا، اور بنو اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں تھے اپنی اس صحرا نورد زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدلی کا مسلسل انتظام کر دیا، تاکہ سورج کی تمازت اور دھوپ کی شدت سے وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں. اب انزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا. یہ دو خصوصی غذائیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری. تو ویسے من کے معنی تو احسان کے ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ اس مسافرت اور مہاجرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 40 برس تک جو جزیرہ نما سینا میں رہے، تو من یہ دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح، شبنم کی طرح آسمان سے گرتی تھی اور زمین پر جم جاتی تھی. اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندے کا نام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا پرندے کے گوشت کا انتظام کیا اور ادھر من کا انتظام کیا. یہ خصوصی اس ناطے کہ بنو اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہاں کھیتی باڑی کریں، مہاجرت اور مسافرت کی زندگی تھی. تو رہنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے بدلی کا سایہ
کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی فضل و کرم سے کیا، اور کھانا بھی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس کو تم کھاؤ۔ اور وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے کہا کہ انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کر کے ہم پر نہیں ظلم کیا، اللہ کا نہیں کچھ بگاڑا، بلکہ انہوں نے اپنا نقصان کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب ناشکری کی تفصیل بعد کی آیتوں میں آئے گی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے ہمیں پیاز لہسن اور کیا کیا ککڑی اور اس طرح کی چیزوں کا ہمیں چاہیے، ہم من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پہ نہیں کوئی ظلم کیا ہے، جو کچھ ظلم کیا ہے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انسان اللہ کی جو بھی نافرمانی چھوٹی بڑی کرتا ہے، دراصل وہ نافرمانی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ اس نافرمانی کا نتیجہ اسے خود بھگتنا پڑتا ہے۔ دیر سویر انسان کو وہ اپنی اس شرارت اور اللہ سے سرکشی اور اللہ سے بغاوت کے بھیانک نتیجے سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا کہ ان کی ان شرارتوں اور ان کی ان بغاوتوں اور ان کی ان بیہودگیوں سے اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ اللہ کا یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ مخلوق کی کیا حیثیت کہ خالق کا بگاڑے، لیکن دراصل یہ نادان انسان اور یہ بنو اسرائیل انہوں نے اپنی حماقتوں سے اور اپنی ناشکریوں سے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور البتہ بستی کے دروازے میں تواضع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، اور تمہاری زبان پر رہے حتتن حتتن، یعنی اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ حتہ یہ عبرانی زبان اور عربی زبان دونوں کا لفظ ہے، اور حتہ کے معنی جھاڑنے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تو ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ختم کر دے، معاف کر دے۔ تو گویا کہ یہ کلمہ استغفار تھا، اور بنی اسرائیل کو یہ تلقین کی گئی کہ تم جب داخل ہو شہر میں یا بستی میں تو تمہاری زبان پر کلمہ استغفار ہونا چاہیے۔ اب کس بستی میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا یہ اب تک محتاج تحقیق ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کسی واقعے کی جزیات اور تفصیلات نہیں بیان کرتا ہے، اور اس کا جو تذکیر اور عبرت کا پہلو ہوتا ہے، درس کا جو پہلو ہوتا ہے، جو موعظت کا پہلو ہوتا ہے، اس پہلو پر زور دیتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور تو بہرحال ویسے مورخین کا زیادہ تر مورخین کا اندازہ ہے کہ اسی جزیرہ نماء سینا ہی میں کوئی بستی تھی جس میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو یا کوئی اور شہر ہو جو جزیرہ نماء سینا کے باہر واقع ہے۔ اور حکم ہوا کہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہو۔ تواضع اور انکساری کے ساتھ جب اس شہر میں داخل ہو، یعنی کسی قسم کا استکبار، کسی قسم کا گھمنڈ، کسی قسم کا غرور، یعنی جو فاتحانہ شان ہوتی ہے کہ فاتحانہ شان میں عموماً تکبر اور استکبار کی نفسیات جاگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی ایک احسان، اس کا فضل و کرم کہ اس نے بستی میں داخل ہونے کا تمہیں سنہری موقع عطا کیا، اور اللہ رب العالمین کی خصوصی نگرانی میں تم داخل ہو رہے ہو، تو تمہیں بہت ہی تواضع و فروتنی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، اور تمہاری زبان پر
حتتن حتتن یعنی کلمہ استغفار ہونا چاہیے. لیکن نغفر لکم خطایاکم، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ہم تمہاری کوتاہیوں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو ہم مزید اپنے فضل اور اپنے کرم سے نوازیں گے. کہا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. تو بنو اسرائیل میں جو شریر قسم کے لوگ تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے، تو جو کلمہ استغفار کہنے کے لیے ان کو تلقین کی گئی اس میں انہوں نے ہیر پھیر کیا، تبدیلی کی. روایات میں آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہوں. اب حتتن کی جگہ پہ کیا کہا بہت واضح تو کلیئر نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال تبدیلی کیا. کلمہ استغفار میں انہوں نے تبدیلی کی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی جگہ پہ انہوں نے ازراہ استہزاء، ازراہ مذاق، انہوں نے حنتتن کہا، جس کے معنی گیہوں کے ہوتے ہیں. تو بجائے کلمہ استغفار کہنے کے اپنے شرارت آمیز رویے کے نتیجے میں انہوں نے اس میں بھی ہیر پھیر اور تبدیلی کیا، اور جو کلمہ استغفار زبان سے ورد کرنے کے لیے اللہ نے تلقین کی تھی وہ بھی ان سے نہ ہو سکا، اور اس میں بھی انہوں نے چینجنگ کر دی. کہا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر جنہوں نے اتنی بڑی شرارت کی ان پر ہم نے عذاب نازل ہے. رجز کے معنی ہوتا ہے کپ کپی کے. تو اللہ کا چونکہ من السماء آسمان سے، تو آسمان سے ایسا عذاب نازل ہوا، عذاب دیکھ کر کے بھی انسان کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے. بما کانوا یفسقون. اب اس رجز کی نوعیت کیا تھی، اس عذاب کی نوعیت کیا تھی، اس سلسلے میں بہت کلیئر کوئی بات نہ تو روایات سے پتہ چلتا ہے اور نہ قرآن مجید سے، لیکن یہ کہ وہ کوئی تنبیہی عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا. بما کانوا یفسقون، جو انہوں نے نافرمانیاں کی، فرما برداری کے دائرے سے جو نکل گئے، بجائے اطاعت و انقیاد کا رویہ اختیار کرتے، تواضع کا رویہ اختیار کرتے، توبہ و استغفار اپناتے، انہوں نے فسق اور نافرمانی کی روش اپنائی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو یہ چند واقعات ہیں جن کی یاد دہانی کرایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اور بنی اسرائیل کو گویا سمجھا رہا کہ دیکھو تم کو سنبھلنے اور تم کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم نے کتنے مواقع دیے، اور تمہاری زندگی کے کس کس موڑ پر اور کس کس قدم پر کہاں کہاں ہم نے تمہیں سہارا دیا، تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کیا اور مختلف قسم کی نعمتوں سے تم کو نوازا. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار، اللہ کے وفادار اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کے زندگی گزارتے. اور اس کا تقاضا کم از کم یہ تھا کہ جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی اور تم کو پتہ چلا اور تمہاری کتاب میں تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی اور تورات میں بشارت موجود تھی کہ آخری رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اور تم انتظار بھی کرتے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ نبی آ جائیں تو ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں تاکہ ان کی قیادت میں، ان کی سیادت میں ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی کا ظہور بنو اسماعیل میں ہو گیا، بنو اسحاق کے بجائے، یعنی بنو اسرائیل میں نہیں ہوا بلکہ بنو اسماعیل عربوں میں ہوا، تو قبائلی عصبیت، خاندانی عصبیت میں مبتلا ہو کر کے اور جان بوجھ کر پہچانتے تھے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں جن کی بشارت تورات میں موجود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کی پیشین گوئی کی تھی، ان کی ساری علامتیں ان کے علماء جانتے تھے. لیکن چونکہ وہ دوسرے خاندان، ان کو توقع تھی کہ چونکہ نبوت اور رسالت یہ خاندان بنو اسرائیل کا اختصاص سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہمارے ہی خاندان میں آخری نبی کا ظہور ہوگا جو ختم النبیین ہوں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں اور عربوں میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا، تو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے انہوں نے
انکار کیا محض خاندانی عصبیت کا میں مبتلا ہو کر کے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا و اجداد پر جو احسانات کیے تھے، انعامات کی جو بارش کی تھی، اور ان کو ان کی ہدایت کے لیے جو ساز و سامان کیا تھا، تو ان سب کو نظر انداز کر کے انہوں نے پھر وہی بغاوت، شرارت، نافرمانی اور فسق و فجور اور کفر اور شرک کی پگڈنڈیوں پر یہ چل پڑے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قوم یہود کی شرارتوں سے اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، ہاں بھائی، خیریت ہے؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟